محترم بزرگ عزیز دوستو، گزشتہ جمعہ جس مہینے کا اور جس مہینے کے پہلے عشرے کا تذکرہ ہوا تھا، جس سے متعلق کچھ فضیلتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی تھیں، اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو وہ مبارک مہینہ عطا فرمایا اور وہ مبارک عشرے کا پہلا دن ہمیں نصیب فرمایا۔ آج ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے۔ جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ سلف صالحین، اللہ والے بزرگان دین 3 عشروں کی بہت قدر کیا کرتے تھے، ان میں عبادت کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ایک رمضان کا آخری عشرہ اور دوسرا ذی الحجہ کا پہلا عشرہ جو آج سے شروع ہوا ہے، بلکہ کل رات سے شروع ہوا ہے، اور ایک محرم کا پہلا عشرہ۔ یہ 3 عشرے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اللہ والے ان کی بڑی قدر کرتے تھے اور ان 3 عشروں میں عبادت کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ تو آج اللہ پاک نے ہمیں بھی یہ دن عطا فرمایا ہے، یہ مہینہ شروع ہوا ہے، ہم صحت کے ساتھ، حیات کے ساتھ موجود ہیں، اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، تو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی ان دنوں کی قدر کرتے ہوئے، اس عشرے کی قدر کرتے ہوئے اور اس مہینے کی عظمت اور اس مہینے کا احترام اپنے دل میں رکھتے ہوئے اللہ کی عبادت کر کے ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کا قرب حاصل کر لیں۔ اس لیے کہ یہ مبارک دن ہوتے ہیں جن دنوں میں بندہ اللہ سے تھوڑا بہت بھی اگر تعلق قائم کر لیتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا قرب عطا فرماتے ہیں، وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس ذی الحجہ کے مہینے میں اور خصوصاً اس کے ابتدائی 10 دنوں میں ہمیں بطور خاص عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 5 وقت کی نمازیں مرد حضرات مسجدوں میں اہتمام کے ساتھ ادا کریں۔ دوسرے دنوں میں فجر میں نہیں اٹھ سکتے تھے، ہم ارادہ کر کے سوئیں گے اور مضبوط ارادہ کریں گے تو اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوگی۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ مسلمان رات میں سوتے وقت میں فجر کی نماز کے لیے اٹھنے کا ارادہ ہی نہیں کرتا۔ ارادہ ہی یہ ہوتا ہے کہ 8 بجے اٹھیں گے، 8:30 بجے اٹھیں گے یا 9 بجے اٹھیں گے، بچوں کو لے جا کر اسکول چھوڑ کے آئیں گے۔ یہ ارادہ نہیں ہوتا کہ فجر کی نماز کے لیے اٹھوں گا اور اپنے دن کا آغاز اور اپنے دن کی شروعات اللہ کی عبادت سے کروں گا، اللہ کی فرما برداری سے کروں گا، اللہ کی اطاعت سے کروں گا۔ یہ ارادہ نہیں ہوتا، اس لیے اللہ بھی توفیق نہیں دیتے۔ بندہ ارادہ کرتا ہے اور اپنے بس کی کوشش کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور شامل حال ہوتی ہے۔ اور اگر کسی عذر کی وجہ سے بندہ اٹھ نہ سکا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ نظر اندازی کا اور درگزری کا معاملہ فرماتے ہیں۔ جیسے موجود ہے حدیثوں میں، اگر کوئی بندہ رات میں تہجد کی نماز پڑھنے کے ارادے سے ارادہ کر کے سوتا ہے، اگر فجر کی نماز سے پہلے تہجد کے لیے اس کی آنکھ نہیں کھلتی، لیکن چونکہ وہ ارادہ کر کے سویا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تہجد پڑھنے کا ثواب دیتے ہیں اور سونا مفت میں مل گیا۔ تو بالکل اسی طریقے سے رات میں ہم ارادہ کر کے سوئیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ اپنی مدد شامل حال فرمائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ صحیح طریقہ اختیار کرے۔ اب آدمی تھکا ماندہ رات میں 2 بجے 3 بجے سو رہا ہے،
ہوٹلوں پر، چوراہوں پر، دوستوں کی محفلوں میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں وہ رات کا ایک لمبا حصہ گزار کر 2 بجے 3 بجے سو رہا ہے فجر میں اٹھنے کی نیت سے، یہ تو اس کا عمل خود بتا رہا ہے کہ وہ اٹھنا نہیں چاہ رہا ہے۔ اگر اس کو اٹھنے کا ارادہ ہوتا تو وہ جلد سونے کی فکر کرتا۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہے، کسی کام میں لگ گیا، کوئی مصروفیت رہی، دیر تک جاگنے کی ضرورت پڑی، وہ جاگ رہا ہے کسی دن، پھر اس کے بعد ارادہ کر کے سو رہا ہے تو وہ اپنی جگہ ہے۔ لیکن روزانہ کا یہی معمول بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جبکہ ہماری شریعت ہمیں یہ حکم دیتی ہے اور ہمارا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، ہمارے پیغمبر ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ عشاء کے بعد اگر کوئی دینی کام نہ ہو تو سو جانا افضل ہے، بلکہ وہ دینی کام بھی اگر صبح میں ہو سکتا ہے، دوسرے وقت میں ہو سکتا ہے، تو رات کے وقت میں نہ کرنا ہی افضل ہے۔ رات کے وقت کے جلسے عموماً کامیاب نہیں ہوتے، کامیاب کا مطلب بھیڑ جمع ہو جاتی ہے، لیکن لوگ دیر رات تک بیان سن کر فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا فائدہ ہوا ایسے جلسوں کا؟ تو اس لیے ہمیں تو یہ سکھایا گیا تھا اور ہمارے مذہب نے ہمیں یہ سکھایا تھا، ہمیں تعلیم دی تھی کہ رات میں جلدی سو جایا کرو اور صبح میں جلدی اٹھ جایا کرو۔ صبح میں جلدی اٹھنے کی اتنی برکتیں ہیں، اگر آدمی کو معلوم ہو جائے تو وہ روزانہ اہتمام سے اٹھنے لگے۔ دنیا کے اعتبار سے اس کے فائدے ہیں، دینی اعتبار سے اس کے فائدے ہیں، اور فجر کے وقت میں جو کاروبار ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اس میں برکت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں فجر کے وقت میں جو کاروبار ہوتے ہیں وہ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فجر کے وقت میں جو کام کیا جاتا ہے اور صبح میں جو اٹھ کر اپنے دن کا آغاز اللہ کی اطاعت اور عبادت سے کرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرمائی ہے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا جس میں وقت کی تحدید تھی، وقت محدود تھا کہ آپ 2 بجے تک دکان کھلے رکھیں گے یا 12 بجے تک دکان کھلے رکھیں گے، تو آپ نے دیکھا وہ دن بھی کہ جو مسلمان 12 بجے سے پہلے دکان نہیں کھولتا تھا وہ بھی فجر کے بعد دکان کھولنے پر مجبور تھا، اور آپ نے دیکھا کہ فجر کے وقت کے جو کاروبار ہوتے ہیں اس میں اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم مسلمانوں کو اس کا پابند ہونا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی ہے کہ یہ اچھا کام اور یہ اچھی تعلیم، یہ اچھی عادت، یہ اچھی خصلت جو اسلام نے ہمیں سکھائی تھی، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، غیروں نے اس کو اپنا لیا، تو آج وہ اس کے فائدے محسوس کر رہے ہیں، آج وہ اس کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ عموماً ہوتا یہی ہے کہ فجر میں غیر پورا بازار لوٹ کر جب فارغ ہو کر وہ اپنے گھروں کو واپس ہو رہے ہوتے ہیں، بچا کچا کچھ حاصل کرنے کے لیے مسلمان اٹھ کر فجر کی نماز چھوڑ کر اپنی آنکھوں کو ملتا ہوا دکان کو جاتا ہے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوا ہے، آج اس کی پہلی تاریخ ہے، پہلا عشرہ بڑا مبارک ہے، اور ان دنوں میں عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو اس لیے ہم ارادہ مضبوط کر لیں اور اس کے لیے جو اسباب ہو سکتے ہیں ہم اختیار کریں۔ سب سے پہلا کام یہی کریں کہ 5 وقت کی نماز اہتمام سے ادا کریں۔ کوئی زیادہ پہاڑ توڑنے کی ضرورت نہیں ہے یا پہاڑ سر پر اٹھا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو روزانہ کا فریضہ ہے جس سے ہم غفلت برت رہے تھے، جس میں ہم سے کوتاہی ہو رہی تھی، ہم اس کوتاہی کو دور کریں، غفلت کو دور کرتے ہوئے 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ مرد مسجد میں ادا کریں اور عورتیں گھروں میں اہتمام کے ساتھ ادا کریں۔ کر کے دیکھیں انشاءاللہ العزیز، اس کے فائدے، اس کی برکتیں ہم خود دیکھیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، ذکر کا اہتمام کریں، صدقہ اور خیرات کا اہتمام کریں، تکبیرات کا اہتمام کریں۔ اللہ کو ان دنوں میں عبادت پسند ہے،
جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا، دنیا کے اعتبار سے ہم دیکھیں، جیسے بچے کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے ابا کو یہ کام پسند ہے، تو بیٹا اگر فرمانبردار، وفادار، اطاعتشار ہوتا ہے تو وہ بیٹا اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ یہ کام میرے ابا کو پسند ہے تو وہ کام بڑی تندہی کے ساتھ کرے گا، اور ان دنوں میں پسند ہے تو وہ ان دنوں میں بطور خاص وہ کام کرے گا اپنے باپ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے باپ کو خوش کرنے کے لیے۔ ہم کیسے بندے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب احادیث کے ذریعے سے ہمیں یہ بتایا کہ اے بندو، تمہارے خدا کو ان دنوں میں عبادت پسند ہے، تو ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی اور ہمارے اندر کوئی حرکت نہیں پیدا ہوتی کہ ان دنوں میں میرے رب کو میری عبادت پسند ہے تو میں اپنی عبادت زیادہ کروں، میں اس رب کی عبادت میں اضافہ کروں، روزانہ جو عبادت ہوتی تھی روٹین کی، اس سے کچھ آگے بڑھ کر اس میں اضافہ کروں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، جس رب کی لاکھوں نعمتیں ہر لمحہ ہر آن ہم پر برس رہی ہیں، اس کی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں، لیکن شکر گزاری صرف زبان سے کافی نہیں ہے، عمل سے بھی ہونا ضروری ہے۔ بندہ دکھائے اپنے عمل سے کہ اللہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ کا، اقرار کیا ہے تیرے بندے ہونے کا، اقرار کیا ہے تیرے حکم کی تابعداری کا، اقرار کیا ہے تیرے حکم کے آگے سر جھکانے کا، اس لیے ہم ہر حال میں تیری بات مانیں گے، ہر حال میں تیرا حکم تسلیم کریں گے۔ تو آدمی اس جذبے کے ساتھ اگر اس کو یہ معلوم ہو رہا ہے حدیثوں کے ذریعے سے کہ ان دنوں میں اللہ کو عبادت پسند ہے، تو ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہونا چاہیے، اور دنوں کے مقابلے میں ایسے مخصوص دن، مخصوص ایام، مخصوص راتیں، مخصوص مہینے، مخصوص عشرے جب آتے ہیں تو ان میں عبادتوں میں اضافہ ہونا چاہیے، کچھ اضافہ نظر آنا چاہیے۔ روزانہ جو کام ہم نہیں کرتے تھے وہ کام اس سے بڑھا کر کچھ کام کرنا چاہیے۔ 4 نمازیں دوسرے دنوں میں پڑھتے تھے، اہتمام ہونا چاہیے 5ویں نماز کا بھی، اور ان دنوں میں نماز پڑھ کر ہم اللہ سے مانگیں، اے اللہ اتنے دنوں میں غفلت ہو گئی، آج سے ہم نے ارادہ کیا ہے اور اب سے ہم نے پڑھنا شروع کیا ہے، میں کوشش کرتا ہوں لیکن نفس کے حوالے ہوں، شیطان کے حوالے ہوں، برے دوستوں، بری صحبتوں کے حوالے ہوں، بری عادتوں کا عادی ہو گیا ہوں، اے اللہ جب تک تیری مدد شامل حال نہیں ہوگی میں ان چیزوں کا پیچھا چھوڑ نہیں سکتا، آپ میری مدد فرما دیجئے، تیری مدد میرے ساتھ شامل حال ہو جائے تو سب کام ہو جائے گا۔ بندہ فجر کی نماز پڑھ کر اللہ سے مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالی جب بندے کی طلب کو دیکھیں گے تو مدد فرمائیں گے، توفیق دیں گے اس کو، اس لیے کہ عبادتوں کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے، ہمارے سجدوں کا اللہ محتاج نہیں ہے، ہماری نمازوں کا اللہ محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کی عبادت کی ہمیں ضرورت ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنا نہ چاہیں، اللہ ایسے بے نیاز ہیں کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ ہمارے اندر تبدیلی پیدا کر دیں، اللہ کی غیرت اس کو گوارا نہیں کرتی۔ اللہ غیور ہے، بڑے غیرت مند ہیں، اللہ کا دین غیور اور بڑا غیرت مند ہے، اللہ کی شریعت بڑی غیرت مند ہے، بندہ اس کو اختیار کرنا نہ چاہے اللہ زبردستی نہیں تھوپیں گے، فجر میں اٹھنے کا اس کو ارادہ نہ ہو اللہ زبردستی نہیں اٹھائیں گے۔ قرآن میں اللہ نے صاف فرمایا، سورہ رعد میں 13ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ جب تک تم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے اللہ بھی تمہیں نہیں بدلاتے۔ آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو نہ ہو خود اپنی حالت بدلنے کا خیال، جو آدمی خود بدلنا نہیں چاہتا اللہ بھی اس کو نہیں بدلاتے۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگو، یہ مبارک دن شروع ہوئے ہیں، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوا ہے، اس کا پہلا عشرہ آج اس کے پہلے دن کا آغاز ہے، ہم مضبوط ارادہ کر لیں اور رات میں جلدی سونے کی فکر کریں، غیروں کے محلوں میں چلے جائیں، عشاء کی نماز کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم قبرستان میں آ گئے،
ابتدائی دنوں میں جب میں وجے نگر میں گھر تھا تو اس وقت میں عشاء کی نماز یہاں سے پڑھا کر جاتا تو ایسا سناٹا ہوتا کہ ایک دم ڈر سا محسوس ہوتا تنہا ہم جا رہے ہیں، اور فجر کی نماز کے لیے جب وہاں سے آتا تو پورا روڈ آباد ہے، کوئی واکنگ کر رہا ہے، کوئی جاگنگ کر رہا ہے، کوئی ورزش کر رہا ہے، کوئی چہل قدمی کر رہا ہے۔ بھئی مسلمانوں کا حال دیکھ لیں، ان کے محلوں کا، مسلمانوں کے محلے میں پوری رات آپ گھومیں لوگ آپ کو ملیں گے، اور فجر کی نماز سے عین وقت پہلے آپ جائیں گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ اب آپ قبرستان میں آئے ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ صورتحال بدلنی ہے، یہ صورتحال تبدیل کرنی ہے، رات میں جلدی سونے کا عادی بنانا ہے اور صبح میں جلدی اٹھنے کی عادت ڈالنی ہے۔ ہماری زندگیوں میں انقلاب لانے کے لیے یہ بھی ایک بڑی چیز ہے، یہ بھی ایک بڑی چیز ہے۔ فجر کے وقت میں سونا یہ بڑی نحوست والا عمل ہے، اس سے زیادہ منحوس عمل اس آسمان کے نیچے اور اس زمین پر کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ نماز چھوڑ کر آدمی سو جائے یہ ڈبل نحوست ہے۔ فجر کے بعد سونے کا کوئی معمول نہیں ہے، کسی دن تھکان ہو گئی سو گئے وہ بات الگ ہے، ورنہ روزانہ کا معمول یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، عرض کرنا یہی ہے کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوا ہے تو ہم اس میں کچھ اعمال کے پابند اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں، جو روزانہ عمل کرتے تھے ان اعمال میں اور اضافہ کرنے کی کوشش کریں، دعاؤں کے اہتمام کی کوشش کریں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کیسے حالات ہیں ہمارے ملک میں اور کیسا ظلم کا ننگا ناچ ہے، ظالم دندناتے ہوئے سب کچھ کر رہے ہیں، اور جو حق پرست ہے، حق گو ہے، صاف صاف بولنے والا ہے یا پھر غلطیوں کی نشاندہی کرنے والا ہے، ان کو جیل کی سلاخوں میں ڈھکیلا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے رب سے فریاد بھی نہیں کر سکتے، اپنے اللہ سے مانگ بھی نہیں سکتے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، کیسے ہم نکمے ہو گئے، کتنے بزدل ہو گئے اور کتنے غافل ہم ہو گئے۔ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ مسلمان آج کے دن کو یوم دعا کے طور پر منائیں اور اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کریں، خاص طور سے اس بات کے لیے کہ اس وقت ملک میں جو حالات بنائے جا رہے ہیں یہ سب اللہ کے علم و ارادے میں ہیں۔ اللہ چاہے تو ان کو روک سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں روک سکتے، اللہ کے قبضے سے باہر کی چیز نہیں ہے، اللہ کی قدرت سے باہر کی چیز نہیں ہے، لیکن ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے، ہماری غفلتوں کی وجہ سے، ہماری مجرمانہ حرکتوں کی وجہ سے، اور آگے بڑھ کر اگر یہ جملہ کہوں تو شاید مبالغہ نہ ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی ہماری بغاوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کو کھلا چھوڑ دیا ہے، جو چاہے کرتے رہو۔ ہم بد دعا کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا، ان کے حق میں بد دعا کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ بہت جمعہ پہلے میں نے ایک حدیث سنائی تھی، حدیث قدسی، آپ کو یاد ہو، اللہ نے اس حدیث میں، حدیث قدسی میں فرمایا کہ جب بندے اللہ کی تابعداری کو چھوڑ کر زندگی گزاریں گے، اللہ کی وفاداری کو چھوڑ کر زندگی گزاریں گے، اللہ کے باغی بن کر اللہ کی زمین پر اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیں گے۔ اس وقت میں چاہے ان کے اولیاء ہوں، اولیاء اللہ ہوں، بزرگان دین ہوں، پوری امت پر بن مل کر ان کے حق میں بد دعا کرے گی، ذرا برابر بھی کچھ فائدہ نہیں ہوگا، جب تک کہ وہ اپنی بدکاری کو نہ چھوڑیں، جب تک کہ وہ اپنی بدعملی کو نہ چھوڑیں، جب تک کہ وہ اللہ کی بغاوت سے باز نہ آ جائیں، جب تک کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے باز نہ آ جائیں، ان کی بد دعائیں کوئی اثر نہیں رکھیں گی، کوئی اثر نہیں رکھیں گی۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگ کو موقع ہے ہم اللہ سے دعا بھی کریں اور اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی نیت بھی کریں، اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ بھی کریں۔ ہم بدلیں گے اللہ حالات کو بدلا دیں گے، ہم بدلیں گے اللہ تعالیٰ حالات کو بدلا دیں گے۔ اگر ہمارے اندر تبدیلی نہیں آئی تو پھر اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں ہے ان ظالموں کے شکنجے کا، کوئی فیصلہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان ظالموں کو پکڑنے کا۔
ضروری نہیں ہے کہ ہم جا کر کوئی احتجاج کریں، کوئی پروٹیسٹ کریں یا پھر کوئی اور کام کریں۔ ہم اللہ کی عدالت میں مقدمہ رکھیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے کام بنا دیں گے۔ جو قانونی چارہ جوئی ہے، جو قانونی کام ہے، وہ ہمارے ماہرین اور ہمارے اکابر بزرگان دین کر رہے ہیں۔ ہمیں ان کی بات مانتے ہوئے، ان کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے دعاؤں کا، صدقہ اور خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اتنا کام بھی اگر ہم کریں گے، ان کے شانہ بشانہ ان کی ہدایات کے مطابق چلیں گے، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ تبارک و تعالی حالات میں کچھ سدھار لائیں گے۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوست بزرگوں، بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے، حالات جتنے زیادہ بگڑتے جا رہے ہیں، حالات میں جتنا زیادہ بگاڑ آتا جا رہا ہے، مسلمان اتنا ہی غافل ہوتا جا رہا ہے، اتنا ہی غافل ہوتا جا رہا ہے۔ جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ ظلم ہمیں بیدار کرتا اور یہ مسلم دشمنی ہمیں بیدار کرتی اور ہم اپنے اللہ کی طرف لپکتے دوڑتے۔ بچہ کہیں گرتا ہے، اس کو چوٹ لگتی ہے، بچہ فوراً ماں کی طرف لپکتا ہے۔ ہم کیسے بندے ہیں اپنے خدا کے، بار بار ٹھوکریں کھا رہے ہیں، بار بار ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے، بار بار ہمارے لیے زمین تنگ کی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اللہ کی طرف لوٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ ایسا ہے گویا ہمارا کوئی خدا ہی نہیں ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، دنیا والے کچھ مان لیں، کسی کو مان لیں، ہم جس خدا کو تسلیم کرتے ہیں، جس خدا کو مانتے ہیں، وہ خدا سب طاقتوروں کو طاقت دینے والا ہے، وہ سب طاقتوروں کو طاقت دینے والا ہے، وہ بڑا عظیم الشان قادر مطلق ہے۔ اگر ہم اس کی طرف رجوع کر لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قدرت سے حالات کو بدل دیں گے۔ تو اس لیے مضبوط ارادہ کر لیں۔ مسجدیں جو ویران ہیں، خالی ہیں، فجر کی نماز میں کیسا غم ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، مسلمانوں کا بھرا محلہ ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، مضبوط ارادہ کریں، کوشش کریں۔ بالخصوص نوجوانوں سے میں عرض کروں گا، تمہاری غلط عادتوں سے اپنے آپ کو چھڑانے کا اور غلط لائن سے نکلنے کا یہ واحد راستہ ہے کہ اپنے آپ کو نماز کا عادی بناؤ اور صحیح نماز پڑھنے کی کوشش کرو۔ صحیح نماز اگر پڑھیں گے، سنتوں کے ادائیگی کے مطابق، واجبات اور فرائض کی ادائیگی کے مطابق، مستحبات کے ساتھ اگر نماز ادا کریں گے، اس لیے کہ نماز اپنے اندر تاثیر رکھتی ہے۔ نماز کی تاثیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی غلط کاموں سے اس کو بچا دیتے ہیں۔ تو اس لیے نوجوانوں سے بطور خاص عرض کروں گا، رات میں جلدی سونے کی فکر کریں اور فجر کی نماز کو اٹھ کر مسجد میں آ کر نماز ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ یہ ہماری غفلت کو دور کرے گا اور ہمیں اللہ سے قریب کرے گا۔ بہت سے نوجوانوں سے جب کہا جاتا ہے رات میں جلدی سونے کی کوشش کریں، نوجوان کہتے ہیں 2 بجے سے پہلے تو نیند آتی ہی نہیں۔ یہ غلط عادت آپ نے بنا لی ہے۔ فطرت اللہ نے یہ بنائی تھی کہ رات سونے کے لیے ہے، دن کام کرنے کے لیے ہے، اور رات کا آغاز مغرب کے بعد سے ہوتا ہے کہ مغرب کی نماز آپ نے پڑھ لی، عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لی، یہ اول وقت ہے رات کا، اس کے بعد آپ کا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، اور دن شروع ہوتا ہے صبح صادق سے، اس وقت سے آپ کو اپنا کام شروع کرنا چاہیے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، فطرت سے ہم بغاوت کریں گے، فطرت کے خلاف راستہ اختیار کریں گے، ظاہر سی بات ہے پریشان ہوں گے جیسے اب پریشان ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے سب سے میں بطور خاص عرض کروں گا، اپنے آپ سے بھی عرض کروں گا کہ ہم ان دنوں میں اللہ کی عبادتوں کا خاص طور سے اہتمام کریں، بالخصوص نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ جو باپ ہیں، بڑے افراد ہیں، ان سے ہماری درخواست ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نماز کی تاکید کریں، پیار محبت کے ساتھ ان کو نماز کی ترغیب دیں اور خود بھی آئیں، ان کو لیتے آئیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ گھر میں بیٹھے رہیں اور بچے کو ڈھکیلتے رہیں کہ جاؤ مسجد کو، جاؤ مسجد کو، اس سے نہیں ہوگا۔ وہ سوچے گا کیا ان کے اوپر نماز فرض نہیں ہے؟ کیا نماز ان کے لیے نہیں ہے، میرے لیے ہے؟
جس کو آپ نماز کے لیے بھیج رہے ہیں وہ 10 سال کا بچہ ہے، اس پر نماز فرض نہیں ہے، آپ پر نماز فرض ہوئے 10 سال ہو گئے ہیں اور آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو اس لیے خود بھی نماز کے عادی بنیں اور اپنی اولاد کو بھی نماز کا عادی بنائیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ساتھ لیتے آئیں، ان کو ساتھ لیتے آئیں۔ جب آپ اپنے ساتھ لائیں گے، نماز کا عادی بنائیں گے، مسجد کی سیڑھیاں ان کو دکھائیں گے، مسجد کا دروازہ ان کو دکھائیں گے، تو چند دنوں کی عادت کے بعد یہ بچے خود مسجد کو آنے والے بنیں گے۔ تو اس لیے ان دنوں میں بطور خاص عبادت کا اہتمام کریں۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ، اس کے اندر بہت سارے اعمال ہیں جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا ہے۔ ذی الحجہ میں اسلام کا عظیم الشان رکن حج ادا کیا جاتا ہے، اسلام کا عظیم الشان رکن حج جیسا عظیم فریضہ ادا کیا جاتا ہے۔ اور میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ذی الحجہ کے معنی ہی آتے ہیں حج والا مہینہ۔ حج کیسا عظیم الشان ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیثوں میں اتنی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، جس کے اوپر حج فرض ہو اگر وہ ان فضیلتوں کو سنے گا تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں حج ادا کرے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جو آدمی صحیح طریقے سے اللہ کی نافرمانی کے بغیر، جنگ و جدال کے بغیر اور غلط کاموں کے بغیر محض اللہ کے لیے اگر حج ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے اس کو ایسا پاک و صاف بنا دیتے ہیں جیسے وہ اس دن ہوتا ہے جس دن ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے۔ حج ایسی عظیم الشان عبادت ہے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حج گناہوں کو ایسا دھو دیتا ہے جیسے پانی کپڑے اور بدن کی گندگی کو دھو دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حج مبرور کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی بندے کو جنت عطا فرماتے ہیں۔ اور دنیاوی فائدے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتنے عظیم الشان فائدے بیان فرمائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ، کہ پابندی کے ساتھ پے در پے لگاتار مسلسل حج اور عمرے کیا کرو، اس لیے کہ حج عمرہ پے در پے کرنا، مسلسل کرنا، اس کا فائدہ یہ ہے کہ مسلسل حج و عمرہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں اور اس کے روزی کی تنگی کو بھی دور فرما دیتے ہیں، فقر و فاقے کو اللہ تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں۔ بلکہ صاف الفاظ میں اللہ کے نبی نے فرمایا حجو تستغنو، حج کیا کرو مالدار بن جاؤ گے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا پے در پہ اگر کوئی حج و عمرہ کرتا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ یہ ایسے فائدے ہیں دنیاوی جس کے لیے آدمی اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کاروبار میں لگا ہوا ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو ہر سال ان کے مال کا ایک بڑا حصہ سیر و تفریح کے نام پر اور گرمی کی چھٹیوں میں ادھر ادھر پھرنے کے نام پر اللہ کی نافرمانی میں خرچ ہوتا ہے، بے حیائی کی جگہوں پر جاتے ہیں اور حیادار اپنی عورتوں کو لے جا کر بے حیائی دکھا کر گویا زبان حال سے یہ سمجھا کر لاتے ہیں جو برقع تم پہنی ہوئی ہو، جس حجاب کے ساتھ تم زندگی گزار رہی ہو، جس شرم و حیا کے ساتھ تم گھر میں زندگی بسر کر رہی ہو، تمہیں ایسا نہیں رہنا چاہیے۔ یہاں دیکھو جو گندی اور ننگی عورتیں پھر رہی ہیں، اس طرح تمہیں رہنا چاہیے، جیسے یہ کچے لباس کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں تمہیں بھی ایسے آدھے کپڑے پہننا چاہیے، یہ پورا لباس نہیں ہونا چاہیے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ مسلمان اپنے مال کا یہ حصہ ہر سال اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے لگاتے ہیں، اس سے بھی اچھا کوئی جو مقام ہو سکتا ہے، اس سے بھی اچھی کوئی جگہ ہو سکتی ہے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، یہ دراصل اس سوچ اور سمجھ کی بنیاد پر آدمی کے اندر یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ آدمی نے یہ سمجھ لیا ہے مال میرا ہے، میں جیسے چاہے خرچ کر سکتا ہوں، مجھے کون بولنے والا ہے، مجھے کس کو حساب دینا ہے۔
جس کو یہ خیال ہوتا ہے یہ مال اللہ کا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، میرے پاس امانت کے طور پر ہے اور کل کو اللہ کے سامنے اس کا حساب دینا ہے، اگر یہ خیال ہوگا تو پھر آدمی غلط راہوں پر اپنا مال نہیں لگائے گا، غلط جگہوں پر اپنا مال نہیں لگائے گا۔ آپ کو دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، گندے مقامات پر، بے حیائی کے مقامات پر آپ نے اپنا پیسہ لگا کر سیر و تفریح کے نام پر آپ وہاں پہنچیں اور آپ ٹھنڈے دماغ سے وہاں کھڑے ہو کر سوچیں کہ یہاں آ کر یہ گندگی دیکھ کر جس گناہ میں مبتلا ہوا ہوں، یہ پیسہ اس کام کے لیے لگا ہے، کل اللہ پوچھیں گے یہ پیسہ تم نے یہاں کس بنیاد پر لگایا، تو میرے پاس کیا جواب ہے اس کا؟ کیا میں یہ جواب دے سکوں گا؟ میرے بچوں کی خواہش تھی، میری بیوی کی خواہش تھی، خاندان والے مجبور کر رہے تھے، معاشرہ ایسا ہی بنا ہوا تھا، ماحول ایسا ہی تھا، کیا یہ حضور چل جائے گا؟ کیا اللہ کے پاس یہ حضور چلے گا؟ سوچ کر دیکھیں، کتنے مالدار ہیں جو روزانہ ہر سال بلا ناغہ گرمی کی چھٹیاں کہیں نہ کہیں ان کی گزرتی ہیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ مسلمان اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے چلے جاتے ہیں، اللہ کے نبی کے روضے پر حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوست بزرگوں، ایک عمل تو ذی الحجہ کا یہ حج والا مہینہ ہے، یہ حج والا مہینہ ہے، جس کے اوپر حج فرض ہے اس کو حج ادا کر لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے اوپر حج فرض ہے اس کو حج ادا کرنے میں جلدی کرنا چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر آدمی حج کے فرض ہونے کے بعد بھی غفلت کرتا ہے، حج ادا نہیں کرتا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ یہودی ہو کر مرے کہ نصرانی ہو کر مرے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو دیکھنا چاہیے، اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ کیا حج میرے اوپر فرض ہے یا نہیں ہے۔ بہت سے مسلمان ہیں جن پر حج فرض ہے لیکن اس طرف خیال ہی نہیں جاتا، کہ مجھے حج کرنا ہے، حج مجھ پر فرض ہے۔ تو ایک عمل یہ ہے۔ دوسرا، اس میں عرفے کا دن آتا ہے، عرفے کا دن کتنا عظیم الشان دن ہے، جس دن میں عرفات کے میدان میں حجاج جمع ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے مغفرت عامہ کا اعلان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ میں نے ان سب بندوں کی مغفرت فرما دی، اور فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے میرے سامنے اس حالت میں کہ 2 احرام کے کفن کے کپڑے پہنے ہوئے، بال بکھرے ہوئے، گرد و غبار ان کے چہرے اور جسم پر، یہ میرے سامنے کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں۔ اور میرے عزیز و دوست بزرگوں، حاجیوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، اے اللہ حاجیوں کی بھی مغفرت فرما، اور حاجی جن کی مغفرت کی دعا کرے ان کی بھی مغفرت فرما۔ کتنی عظیم الشان بشارت ہے۔ تو عرفے کا دن بڑا عظیم الشان دن ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ عرفے کا دن سال کے تمام دنوں میں 4 دن سب سے افضل ہیں، جیسے 4 مہینے قابل احترام ہیں۔ جمعہ کا دن ہے، عید الفطر کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے اور عرفے کا دن ہے، اور ان 4 دنوں میں بھی سب سے افضل عرفے کا دن ہے۔ علامہ طیبی شارح مشکات نے لکھا ہے کہ سال کے تمام دنوں میں عرفے کا دن افضل ہے اور ہفتے کے تمام دنوں میں جمعہ کا دن افضل ہے۔ عرفے کے روزے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، آئندہ جمعہ عرفے کا روزہ ہوگا، اس لیے میں اس وقت یاد کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی عرفے کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے اگلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ واجب روزہ نہیں ہے، فرض روزہ نہیں ہے، مستحب ہے رکھنا اس کا، لیکن اتنی فضیلت اس کی ہے، ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہمارے لیے مغفرت کا اعلان اس میں ہوتا ہے۔ تو ہمارے لیے خوشی کی بات اور سعادت مندی کی بات یہی ہے کہ ہم اس دن میں روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو یہ فضیلت بیان فرمائی کہ 1 سال کے پچھلے 1 سال کے اگلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، علماء نے لکھا ہے گویا اس میں اس بات کی بشارت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1 سال آگے اور زندہ رکھیں گے۔
1 سال آگے اور زندہ رکھیں گے، یا اگر اس کی مقدر میں موت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذمے میں جو گناہ ہوں گے ان کو معاف فرما دیں گے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، عرفے کا دن ہے تو عرفے کے روزے کا اہتمام کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ 9 ذی الحجہ سے تکبیرات تشریق شروع ہوتی ہیں۔ آئندہ جمعے کی فجر سے تکبیرات تشریق شروع ہوں گی، جمعے سے نہیں بلکہ ہفتے سے شروع ہوں گی۔ تو اس وقت میں ہمیں تکبیرات تشریق کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ گزشتہ جمعہ تو میں نے عرض کیا تھا، حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ذی الحجہ کا مہینہ جیسے ہی شروع ہو جائے، اگرچہ کہ واجب تکبیرات تشریق فرض نماز کے بعد 9 ذی الحجہ سے ہے، لیکن ویسے ہمیں اپنی زبان سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان سے تکبیر تحمید اور تحلیل کہتے رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ الفاظ جو ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان دنوں میں ان کی کثرت کرنی چاہیے۔ اسی طرح تیسرا عمل ہے قربانی کا، چوتھا عمل ہے قربانی کا۔ قربانی کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ قربانی کیا ہے؟ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس سے متعلق تفصیلی بات اگلی جمعہ عرض کروں گا، بس اتنی بات ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ قربانی کا اصل پیغام یہ ہے کہ بندہ ہر حال میں، ہر لمحہ، چاہے حال جیسا ہو، چاہے ہماری سمجھ میں آئے چاہے سمجھ میں نہ آئے، اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دینا، یہ اصل پیغام ہے قربانی کا۔ اللہ نے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، جو ایک لمبی عمر کے بعد، بڑی امنگوں اور تمناؤں کے بعد پیدا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب کے ذریعے سے اللہ نے حکم دیا تو یہ حجت بازی حضرت ابراہیم نے نہیں کی کہ اللہ بچے کو ذبح کرنے کا ہی حکم کیوں آپ دے رہے ہیں؟ آپ کی پسند اور آپ کا اگر حکم ہے تو کوئی اور دوسرا کام دے دیجئے، یہی کیوں ہے؟ حجت نہیں کی، مطالبہ نہیں کیا، علت اور وجہ اس کا سبب دریافت نہیں کیا، بلکہ حکم ہے اللہ کا، اس کو پورا کرنا چاہیے۔ تو زندگی کے ہر لمحے میں آدمی کو اللہ کا حکم پورا کرنے کی عادت بنانا، دراصل یہ قربانی کا پیغام ہے۔ قربانی صرف اتنی سی چیز کا نام نہیں ہے کہ آدمی جانور ذبح کر لے، کچھ گوشت تقسیم کر دے، کچھ گوشت کھا لے، کچھ گوشت فریج میں رکھ لے، صرف اتنا کام نہیں ہے قربانی کا۔ قربانی کا اصل پیغام یہ ہے۔ اور میرے عزیز و دوست بزرگوں، قربانی خوش دلی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ قربانی خوش دلی کے ساتھ کرنا چاہیے، بوجھ سمجھ کر نہیں، اچھی نیت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ نیت کے اعتبار سے 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک بری نیت والے، یعنی ان کی نیت ہی یہ ہوتی ہے، ان کی نیت میں فساد ہوتا ہے، بگاڑ ہوتا ہے، خرابی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو کوئی ثواب نہیں ملتا اگرچہ کہ وہ جانور ذبح کر رہے ہیں۔ نیت یہ ہوتی ہے کہ صرف گوشت کھانا ہے، یا پھر لوگوں کو نمائش کر کے بتانا ہے کہ میں نے اتنی قیمت کا جانور ذبح کیا ہے، میرا جانور ایسا ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، اور پورے محلے میں اس کی نمائش کرنا، لوگوں کو بلا کر دکھانا، اور بلا وجہ ان کے سامنے اس کی قیمتوں کا تذکرہ کرنا، تاکہ یہ پتہ چلے کہ ہم بہت بڑے آدمی ہیں اور بڑے جانور ذبح کرتے ہیں، بڑی قیمتوں والے جانور ذبح کرتے ہیں۔ یہ بری نیت ہے، اس پر اللہ کی طرف سے کوئی اجر نہیں ہے۔ دوسری قسم کے ایک مجمع وہ ہے جو بہت تھوڑا ہے، وہ اچھی نیت والے، کہ ان کی نیت یہ ہوتی ہے اللہ کا حکم ہے، اللہ نے قربانی کی مجھے توفیق عطا فرمائی، قربانی کرنے کے بعد ان کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم عمل کو انجام دینے کی مجھے توفیق عطا فرمائی ہے۔ جانور کی نمائش وہ نہیں کرتے، بلا وجہ لوگوں کو دکھاتے نہیں ہیں، اس کی قیمتوں کا اظہار کرتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے جس کے لیے کر رہا ہوں وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تیسری قسم ہے بے نیت والے، ان کی کوئی نیت نہیں ہے، جانور لائے ذبح کر دیے، کوئی نیت نہیں ہے، بغیر نیت کے جو عمل کیا جاتا ہے اس پر بھی کوئی اجر نہیں ملتا، اس لیے کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے، جیسی نیت ہوگی عمل کا اللہ کے ہاں وہ وزن ہوگا۔ تو اس لیے اخلاص کے ساتھ
اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت کے ساتھ، ثواب کی امید کے ساتھ خوش دلی سے قربانی کرنا چاہیے، اور قربانی کا جانور اچھے سے اچھا ہونا چاہیے، عیب اس میں کسی طرح کا نہ ہو۔ بکرا آپ لے رہے ہیں تو 1 سال کا ہو، بڑا جانور آپ لے رہے ہیں تو 2 سال کا ہو، اونٹ ہو تو 5 سال کا ہو، اور اس میں کسی قسم کا عیب نہ ہو۔ بعض لوگ فون کرتے ہیں کہ جانور بہت اچھا ہے لیکن اس کی سینگ میں یہ خرابی ہے، دانت ایسے ہیں، فلاں ایسے ہیں، فلاں ایسے ہیں۔ اگر کوئی گنجائش ہو، وہ دل کو پسند آ گیا، اچھا لگ رہا ہے، اب دل میں ارادہ یہ ہو رہا ہے کہ یہی لے لیں، لیکن قربانی کے لیے وہ چل نہیں سکتا، قربانی کے لیے وہ چل نہیں سکتا۔ تو اس لیے اچھے سے اچھا، صحیح سالم، اور نہ بہت زیادہ ہائی اور نہ بہت زیادہ لو کوالٹی کا، بلکہ معتدل قسم کا، اور اللہ توفیق دے تو اچھے سے اچھا کریں، لیکن دل میں کسی کی نمائش کا ارادہ نہ ہو، نام و نمود اور شہرت کا ارادہ نہ ہو، اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ ہو۔ اگر ہم اس جذبے کے ساتھ قربانی کریں گے، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ یہ قربانی ہمارے لیے ہماری دلوں میں تبدیلی پیدا کرنے کا سبب بنے گی۔ بقیہ باتیں اگلی جمعہ عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔